الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ محترم بزرگوں، دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی نصیب کیا ہے۔ اس زندگی کو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ انسانوں ہی میں سے کچھ کو مرد کچھ کو عورت پیدا کیا، پھر اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی الگ الگ بانٹ دی گئی، مزاج بھی الگ الگ بنا دیا تاکہ دنیاوی زندگی گزارنے میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، پریشانی نہ جھیلنا پڑے۔ آج آپ کو جس آیت کا مطلب، جس آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اس آیت کا تعلق پردے سے ہے۔ اللہ نے گھریلو زندگی کے لیے مرد کے ذمہ باہر کا کام اور عورت کے ذمہ گھر کا کام۔ مرد کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ دن میں کمائے گا، نوکری کرے گا، ملازمت کرے گا، مزدوری کرے گا، تجارت کرے گا۔ گھر کے کام کاج کے لیے عورت کو ذمہ داری دی گئی کہ عورت بچوں کی تربیت کرے گی، بچوں کو پوسے پالے گی، اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے گی۔ یہ دو چیزیں ہیں، لیکن آج اس آیت کے خلاف ایک عام ہوا چل گئی ہے، ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور افسوس کی بات ہے اس میں مسلمان بھی اس پروپیگنڈے میں پھنس گئے۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے، ایمان والے مرد سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، اپنے نگاہ کو جھکا کے چلیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتوں سے بھی کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت کو، اپنے بدن کے حصے کو ظاہر نہ کریں، کھلا نہ رکھیں، مگر جتنا شریعت نے اجازت دیا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی ہے، کہیں دیکھنے کی بات ہے، سفر چل رہے ہیں تو آنکھ کھلی رہے گی، ورنہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے۔ آج اتنی زنا، اتنی بے حیائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے پردگی ہے۔ جب سے بے پردگی آئی سماج میں، مسلم عورتوں میں پردے میں کمی آ گئی، زنا عام ہو گیا، فحش عام ہو گیا۔ پردہ اپنوں سے بھی ہے، پردہ غیروں سے بھی ہے۔ موٹے طور پر اصول یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے، جس سے شادی ہو سکتی ہے، اس سے پردہ کرنا فرض ہے، اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس سے شادی نہیں ہو سکتی، اس سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ باپ بیٹی ہے،
ادباً پردہ کریں گے، باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، بیٹی باپ کے سامنے آ سکتی ہے، بس اسی اصول کو اپنائیے کہ جس سے نکاح جائز ہے اس سے پردہ کرنا فرض ہے، چاہے وہ عورت کے لیے دیور ہو، چاہے اس کے لیے بہنوئی ہو، یا چچا زاد بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، ماموں زاد بھائی ہو، یا اور کوئی غیر ہو، جس سے نکاح جائز اس سے پردہ کرنا فرض ہے، اور جس سے نکاح جائز نہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، پوتا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ایسے سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ادباً پردہ کرنا ہے۔ آج کی عورتیں سمجھ نہیں رہی ہیں، ان کا چہرہ کوئی غیر دیکھ لے، ان کا جسم کوئی دیکھ لے، یہ سراسر گناہ ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، قرآن کی آیت ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، کہ مومنات کو، ایمان والی عورتوں کو اے نبی حکم دے دیجئے کہ وہ پردے میں رہیں، کہیں جانا ہو ڈاکٹر کے ہاں، کہیں رشتہ دار کی تیمارداری میں، کسی کی تعزیت میں، کسی اور سخت ضرورت کے تحت، تو قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، چادر کو پورے ڈھنگ سے اوڑھ لے کہ پتہ نہیں چلے، پہچان میں نہیں آئے کہ اس چادر میں کون سی عورت لپٹی ہوئی جا رہی ہے۔ لیکن آج کی مسلم عورتیں، ماں اور بہنوں، آپ نے پردہ کو عیب سمجھ لیا ہے، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ خود جس سونے کو خریدتے ہیں، آپ جس چاندی کو خریدتے ہیں، جو زیور آپ کے پاس ہے، جو روپیہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کی حفاظت کتنی کرتے ہیں؟ کئی جگہ چھپا کے رکھنا، پھر اس میں تالا لگا کے رکھنا، اس پہ نگرانی کرتے رہنا، صرف اس بنا پر کہ کسی چور، کسی اچنگے کی نگاہ پڑے گی، کسی اچکے کی نگاہ پڑے گی، اور یہ اس کو اچک لے گا، لے کے بھاگ جائے گا، چرا لے گا، چیز کو بگاڑ دے گا۔ میری ماں اور بہنوں، شریعت نے آپ کو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی بنایا ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ آپ کو اہمیت دیا ہے، اس لیے آپ کو پردے میں رہنے کہا جا رہا ہے۔ انسان میں بھی جیسے مال کے لٹیرے ہوتے ہیں، عزت کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں، آبرو کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے ماں اور بہن کو، عورتوں کو کافی اہمیت دیا، پردے کا حکم دے کر ان کے اوپر احسان کیا، ورنہ یہ عورتیں کیا حال کرتے۔ آج کے مرد حضرات، آج کے نوجوان حضرات، جہاں بے حیائی عام ہے، ہر چوک چوراہے پہ، یہ انگریز کا چال ہے، یہ اس کی سازش ہے کہ ہر جگہ پروپیگنڈا کیا کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، لوگ اس پروپیگنڈے میں آ گئے۔ آج دنیا کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے، ریل میں سفر کریں، جہاز میں سفر کریں، بس میں سفر کریں، دکان میں سودا لینے جائیں، کسی بس اسٹینڈ پہ، کسی کپڑے دکان پہ، ہر جگہ عورت نظر آتی ہے۔ یہ انگریز نے عورت کو، اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو، اس کی اہمیت کو بازاری بنا دیا، نیلام بنا دیا۔ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورت کے اوپر احسان کیا ہے کہ اس کی آبرو کی حفاظت کیا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کیا ہے، اس کی اہمیت کی حفاظت کیا ہے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، آپ ضروری سمجھ لیں کہ آپ کو پردہ کرنا ہے، آپ کے اوپر پردہ فرض ہے۔ کوئی مرد دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کا کام ہے پردہ کرنا، عورت سامنے ہو یا نہ ہو، مرد کا کام ہے نگاہ نیچے رکھنا۔ یہ ہے اسلام کا حکم، آپ اس کو مانیں۔ آپ لباس ایسا پہنیں جس لباس سے آپ کا بدن چھپا رہے، نہ پیٹ کھلا رہے، نہ پیٹھ کھلی رہے، نہ اور کوئی جسم کا حصہ کھلے۔ چست لباس نہیں پہننا ہے تاکہ غیروں کی نگاہ اس پہ نہ پڑے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھیے، آپ کو شریعت نے اہمیت دیا ہے، آپ کو شریعت نے عزت دیا ہے پردے میں رہنے کا۔ آپ اس پردہ کو اپنائیے، آپ مجلسوں میں نہ جائیں، آپ بلا ضرورت بازار میں نہ جائیں،
آپ بلا ضرورت مردوں کی مجلس میں نہ جائیں۔ آپ عورت کو اللہ نے کافی عزت دیا ہے اور گھر کی ذمہ داری دیا ہے۔ آپ گھر کی ذمہ داری کو سنبھالیں، مرد باہر کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے۔ اور یہ بے پردگی کہاں سے آئی؟ سب سے اس کی اہم اور جو جڑ ہے وہ یہ ہے بے حیائی۔ حیا اگر ختم ہو جائے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حیا ہی کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے مکروہات سے، بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ حیا ایک عار ہے۔ آج حیا ختم ہو گئی تو پھر عورتوں میں بے پردگی آ گئی، بازاروں میں گھومنا آ گیا، چست اور تنگ لباس پہننا آ گیا۔ حیا کو اپنائیے۔ حیا، عورت کی آواز بھی عورت ہے، صوت المرأۃ عورت، عورت کی آواز بھی عورت ہے کہ اس کی آواز کو کوئی غیر مرد سن نہ سکے۔ جس ذات کی، جس شخص کی آواز بھی پردے کی ہو تو پھر اس کا جسم تو اور بدرجہ اولیٰ پردہ چاہتا ہے اور اس کے جسم کو اور زیادہ پردہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ حیادار بنیں، آپ بے پردگی سے بچیں، قرآن کی آیت پر عمل کریں، ورنہ قیامت میں بے پردگی کا آپ بال کھول کے چلیں گے، دوپٹہ سر پہ نہیں ہوگا، آپ چہرہ کھول کے چلیں گے، بلا ضرورت مجلسوں میں جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کا سوال کرے گا، اس کا حساب لے گا، آپ کے ساتھ اس بے پردگی کا بھی آپ کے ساتھ حساب ہوگا۔ اس لیے اس سے بچا جائے۔ آپ گھر میں رہیں، آپ کا گھر میں رہنا ہی زینت ہے، آپ کا گھر میں رہنا ہی گھر کی خوبصورتی ہے۔ آپ مردوں کا دیکھا دیکھی نہ کریں۔ مرد کا باہر نکلنا، مرد کا پردیس جانا، مرد کو تجارت کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور اس کی زندگی کی خوبصورتی بھی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے گھریلو کام کاج کرنا، بچوں کا دیکھ بھال کرنا اور گھر میں رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی زندگی کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ اللہ آپ سب کو پردہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ پردے کی اہمیت کو سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو باحیا بنا دے اور پردے میں رہنے والی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔